بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ساری دنیا کے پیچھے سمارٹ لڑکے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک میں ہوں، کون دیوانہ ہوا؟ فیکا، وہ جلے تپے انداز میں کہتی، پیزا ہٹ کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ تمہارا مطلب ہے رفیق اجمل؟ اوئے ہوئے، ثنا نے اس کی تصحیح کر کے اپنی شامت بلائی۔ تمہارا کیا وہ چاچے کا پتر ہے جو اتنے ادب سے نام لے رہی ہو؟ وہ دروازے پر اس پر چڑھ دوڑی۔ ایکسکیوز می، راستہ دے پلیز۔ ان دونوں کے دروازہ بلاک کیے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ کب سے ان کی فضول باتیں سننے پر مجبور تھا۔ ان دونوں کی اس کی طرف پش تھی۔ جائیں، آپ کو میں نے ہاتھ پکڑ کر روکا ہے کیا؟ وہ پیچھے مڑ کر کہتی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ایکسکیوز می؟ وہ چہرے پر حیرت کے تاثرات لیے ایک دم چہرے کو پیچھے کر کے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جو واقعی اس قابل تھی کہ فیکا اس پر قربان ہوتا۔ اوئے ہوئے، فیکا تو قربان ہے سو ہے، میں تیرا بھی تو بھی قربان ہی لگ رہے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو رانیہ، اپنے اس عاشق فیکے کا غصہ ان پر کیوں اتاری ہو بھلا؟ ثنا نے دانت پیس کر کہا، پھر سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچ کر راستہ صاف کیا۔ تھینکس۔ وہ اس کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتا آگے بڑھ گیا۔ میرے علاوہ سارے تیرے چاچے مامے کے پتر لگتے ہیں جو سب کی سائٹ لیتی ہو۔ وہ ہنوز غصے سے بولتی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ عین ان کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہا تھا۔ بس مجھے نوکری مل جائے، قسم سے 1,00,000 روپے اس فیکے منحوس کے منہ پر نہ مارے تو میرا نام بھی رانیہ حسن ہے۔ وہ جوش سے بولی تھی۔ ہاں، لوگ تیری BA کی ڈگری کے انتظار میں ہی تو بیٹھے ہیں، وہ تنزیہ بولی۔ تم اماں جیسی باتیں نہیں کرو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ 1,00,000 کے عوض میں اس منحوس کی بیوی بن جاؤں جس کو دیکھ کر مجھے وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ چونکا تھا، ہنستا مسکراتا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ دفع کر اسے، میری دوست شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادہ آئے گا، دیکھنا انشاءاللہ۔ ثنا کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ ویسے اتنے بیٹھ کے پوری سٹوری انہوں سنا دی تھی اپنی گلاں دے وچ۔ ہینڈسم سا شہزادہ بول، وہ زور سے ہنستی آواز میں بولی۔ وہ بھی کھل کر ہنسا تھا۔ وہ یہاں اپنی کالج کی فرینڈ عریشہ سے ملنے آیا تھا جو MBA کرتے شادی کر کے کینیڈا چلی گئی تھی۔ کالج میں بلال، نعمان، عریشہ اور اس کا گروپ تھا۔ بلال نے پولیس فورس جوائن کی تھی، عریشہ اور نعمان کی پسند کی شادی تھی۔ اب 5 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی تو اس سے ملنا چاہا تھا۔ نعمان کے پاکستان آنے میں ٹائم تھا۔ میری بات سنو، ایک ریگولر پیزا منگوانا، میرے پاس صرف 800 ہیں۔ ثنا نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، سونگھنے آنا تھا تو پہلے بتانا تھا نا۔ رانیہ نے تپ کر کہا، اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس بار انہوں نے جو پیسے بھیجے تھے نا، اس میں سے میں نے جہیز کے لیے سوٹ لے لیا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، کچھ نہیں آتا تجھے، میرا نکاح ہوا ہوتا نا دبئی کے بندے سے تو اب تک برج خلیفہ اپنے نام لکھوا لیا ہوتا۔ اوئے ہوئے، وہ مزے سے بولی، جبکہ دوسری طرف اس کی بات پر کہہ روکنا مشکل ہوا تھا۔ ہاں تو اپنا فیکا دل کے ساتھ اپنی دولت بھی تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہے، ثنا ہنستے ہوئے بولی۔ ثنا نے ملادہ شہیدوں کے گھر جانا۔ اب اگر تو نے اس فیکے کا نام لیا تھا تو تم آج یہاں سے برتن دھو کر جاؤ گی، قسم سے لارج پیزا آرڈر کر دینا میں نے۔ اس کی بھڑکتی ہوئی آواز پر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ 10 منٹ کی خاموشی کے بعد ان کا آرڈر سرو ہوا تھا۔ عریشہ آ چکی تھی۔ ہے بھائی، آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ ثنا 2 ریگولر پیزا دیکھ کر ہکلائی تھی۔ میڈم، یہ ہماری نیو آفر ہے، ایک پر ایک پیزا فری، بلکہ آج کے دن ہماری برانچ کی سالگرہ کی خوشی میں سارے کسٹمرز کو فری میں پیزا کھلایا جائے گا۔ اوئے ہوئے، مانتے کہ تو ہو رہی آفر آئی لگ دی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلتا بنا، میری بات سن ثنا کی بچی، میں نے برتن بالکل بھی نہیں دھونے۔ رانیہ نے دہائی دی۔ وہ عریشہ کے سامنے بمشکل اپنے آپ پر کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ عریشہ کا ایک سارا بیٹا وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، وہ اس سے معذرت کرتی اٹھی تھی۔ سر، آپ کا کام ہو گیا۔ دیکھیا میں کیا سی نا کدھروں آیا پیزا۔ بیٹے نے بل لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے 1000 ٹپ کا رکھا، پھر عریشہ کو سی آف کرنے باہر کی طرف پڑا۔ اسے نہیں پتا 27 سال کی عمر میں وہ کیوں ٹین ایج حرکت کر بیٹھا تھا۔ وجہ گلابی کپڑے میں ملبوس گلابی سی رانیہ حسن تھی، جس پر فیکا تو عاشق ہوا ہی تھا، آج کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا مالک حیدر رضا بھی فدا ہوا تھا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے رکشے کا پیچھا کرتے اس کو گھر بھی چھوڑ آیا تھا۔ حیدر رضا تو گیا کام سے، ماں صدقے چلی جائے، واقعی گیا کام تو، فارغ ہو گیا۔ حسن علی اور شہناز بیگم کے 2 بچے تھے، رانیہ پھر اس سے 2.5 سال چھوٹا عریب حسن۔ حسن علی کی اچھی گورنمنٹ جاب تھی، گھر اپنا تھا،
2 दुकानों के किराए आते थे। घर के सिलसिले में हसन अली को अपने चचाजाद भाई रफ़ीक अजमल से 1 लाख उधार लेना पड़ा, जो अपना प्लाट बेचकर इनको अदा करने वाले थे। पर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी, इनका एक्सीडेंट हुआ। प्लाट की सारी रकम इसी में लगी और वो जानवर भी नहीं हो सके। 1 साल हुआ था इस बात को। घर इसी दुकानों के किराए से चल रहा था। इसका अभी BA का रिज़ल्ट आया था। अरीब इंटर में था जब रफ़ीक अजमल ने अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया। पर जब 20 साला रानिया पर नज़र पड़ी तो रानिया से शादी की सूरत रकम माफ़ करने पर तैयार हुआ था। उसके सख्ती से इनकार करने पर 1 माह की मोहलत दे गया था। अब वो शद्दोमत से नौकरी ढूंढने में लगी हुई थी। नौकरी की मेहनत लगता है नौकरी वाला भी लभ गया देने वाला। वो देख रानिया, तेरा आशिक खड़ा। वो दोनों बाज़ार से हल्की फुल्की शॉपिंग करके वापस आ रही थी जब सना ने इसे टोका दिया। सिर्फ तेरी वजह से मुझे अपने चाचा मनहूस की शक्ल देखने को मिली है। इसका मुंह हलक तक कड़वा हुआ था। इसके चाचा मनहूस कहने पर सना का कहका बेसाख्ता था। सना अपने भांजे भांजियों के लिए चॉकलेट लेने के लिए रास्ते में उतर गई थी। ऐसे मुंह फाड़ कर मत हंस, वो अपना रिश्ता पक्का समझ लेगा। इसने सना के बाजू में चुटकी काटी। आहो बेचारा चाचा फीका कंफ्यूज थे हो सकता है। कमीनी, मेरे हंसने से इसका रिश्ता पक्का होने भी लगेगा ना तो तेरे चेहरे पर अपनी मनहूसियत का अक्स देखकर दुख से फोत हो जाएगा। वो अपना बाजू से हिलाती गुस्से से बोली। दोनों की नज़रें फीका उर्फ रफ़ीक अजमल पर थी, जो दोनों की तरफ देखते अपने पान से लुथड़े दांतों की नुमाइश कर रहा था। यार फवाद भाई से कहकर दुबई से एक अच्छा टूथब्रश मंगवा ले। रानिया को इसके दांतों को देखकर उल्टी आई थी जैसे। एवं मैं तेरे आशिक पर अपने मियाँ की मेहनत की कमाई ज़ाया कर दूँ। सना बुरा मानकर बोली। वो लोग फीके के करीब पहुँच चुकी थी। दोनों को यहीं से गुजर कर घर जाना था और फीके साहब इसकी राह में दीदा दिल रखे बैठा था। ओए सुन रानिया, तूने जो अभी सूट लिया इसका कलर भी मैरून है ना? सना ने इसके सर पर क़यामत तो उठा दी थी। ओए होए, हुनकी हो गया मैरून। आग लगाने वाली मैं इस सूट को। अपने हाथ में थामे सूट पर निगाह डालते इसका सदमे से बुरा हाल था। जिस पर इसका दिल आया तो पैसे जमा कर करके इसने आज बड़े चाव से ख़रीदा था। वजह सामने खड़ा फीका था। रानिया को मैरून कलर से नफ़रत महसूस हुई थी जैसे। 45-46 बरस का रफ़ीक अजमल और फीका मैरून कलर की शलवार कमीज़, जिस पर ब्लैक कलर की पेशावरी चप्पल, मुंह में दबाया पान, तेल में लुथड़े बालों के बीच की मांग निकाले, दांत न घुसे, इस पर कुर्बान जा रहा था। दोनों को रुकना पड़ा। ओए होए, नफ़रत फिर मैरून कलर न बांधी है। कैसी हो मेरी रानी? वो इसे देखकर आंखों में बहार लाता बोला। हम ठीक है चाचा मनहू। सना के टोके से वो एकदम अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगा गई। इसके चाचा बोलने पर एक लम्हे को फीके के मुंह में जैसे फ़ेनाइल की गोली आई हो जैसे। दोनों ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। आओ ना, मैं छोड़ दूँ। ये मेरी गाड़ी तुम्हारी तो है, क्यों रिक्शा बसों में धक्के खाती हो? वो इस पर कुर्बान जान निसार हुआ था। इसने बमुश्किल खुद को इसका सर फाड़ने से रोका था। चाचा, वो सामने तो घर है। सना ने बात संभाली। वो देखे चाचा, परवीन चाची। फीका ऐसे घबरा कर मुड़ा जैसे पीछे लावा आ रहा और वो इसे जलाकर राख कर देगा। वो कहकर सना का हाथ थामे तेज़ी से आगे बढ़ी थी और रफ़ीका चाचा मनहूस अपनी पेशानी पर पसीने के कतरे साफ़ कर रहा था, जो कि परवीन चाची के डर से नमूदार हुए थे। ओए होए, पागल है बिल्कुल। वो खसियाता हुआ गाड़ी में बैठा। अम्मा अम्मा, ये देखें, ये चौकीदार देकर गया मेरी नौकरी का चांस। वो हाथ में कागज़ लहराती कमरे में आई थी। ले भाई, नौकरी भी आ गई। क्या दीवानी हुई हो क्या? वो इसकी इस तरह चीखने पर अक्सर इसे दीवानी कहती थी। ये देखें अम्मा, इनको अपने ऑफिस में ज़रूरत है। बस मैंने कह दिया कल मैं यहाँ जाऊँगी इंटरव्यू देने। वो कसम से बोली। हाँ जाओ जाओ अपिया, आपको शायद मालूम नहीं इसे घर घर इश्तेहार कौन सी कंपनियाँ देती हैं। अरीब ने इसका मजाक उड़ाया। इसने चंदा परवाह नहीं की और कल के पहनने वाले कपड़े देखने लगी। वो इस बड़ी सी इमारत के सामने सर उठाए खड़ी थी, जिसके माथे पर हैदर इंटरप्राइजेस लिखा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। आप अंदर चली जाएं। इस बात से बेखबर कि और कोई इंटरव्यू देने क्यों नहीं आया, इसने कांपते हाथों से दस्तक दी थी। यस। वो धड़कते दिल के साथ अंदर आई थी। सामने कोई टांग पर टांग रखे दिलकशी से मुस्कुराता फ़ोन पर बात कर रहा था। बात बहुत आगे निकल गई है। इसे बैठने का इशारा करते हुए दोबारा खुलकर हंसा था। जैसा ऑफिस शानदार है वैसा ही बंदा भी शानदार है। इसने कनखियों से इसका जायज़ा लिया। इसका अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद वह गर्दन घुमाए कमरे का जायज़ा ले रही थी और वो उसका। येलो कलर के चिकन के कुर्ते और वाइट स्ट्रेट ट्राउज़र, इस पर येलो शिफॉन चिकन का दुपट्टा सलीके से गले और सीने को ढांपे हुए था। वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। बालों को बीच की मांग निकाल कर दाएँ बाएँ से पिन करके खुला छोड़ा हुआ था। जी मिस। वो इसकी आवाज़ पर एकदम सटपटाकर सीधी हुई, पर हड़बड़ाहट में गोद में रखी फ़ाइल ज़मीन पर गिरी थी। इसने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई। आखिर बॉस वाला रोब भी तो रखना था। ओए होए, सही गल है। ऐसे भी क्या बदहवासी रानिया। वो छुपकर फ़ाइल उठाते बड़बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम सर। इसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तो मिस रानिया हसन, पहले कभी जॉब की है? उसकी फ़ाइल को सरसरी सा देखते पूछने लगा। जी नहीं, पढ़ाई से जानी अभी छूटी है। वो सुकून का सांस लेते बोली। इसके अंदाज़ पर इस पर वो खुलकर हंसा था। वो एकदम अलर्ट हुई।
یہ ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، پڑھ لیں، اگر منظور ہے تو ایگریمنٹ سائن کر لیں گے۔ وہ اس کے آگے 2-3 پیپرز رکھ کر اسے بغور دیکھتا بولا، مطلب میری جاب پکی؟ وہ فرتے مسرت سے اچھلی تھی، اس کی توقع کے عین مطابق اس نے ایگریمنٹ پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے دل نے تمہیں اپوائنٹ کیا، اب اپنے باس کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو گرفت میں لیتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ ایک بار یہ ایگریمنٹ پڑھ لیں، وہ پیپرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ پیپر اٹھا کر پڑھنے کو تھی جب اس کی اگلی بات پر وہ گونگ رہ گئے۔ اس وقت ہم آپ کو 25,000 سیلری پر رکھ رہے ہیں، آگے آپ کا کام دیکھتے، لیکن وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی۔ 25,000 مطلب 4 مہینوں میں 1 لاکھ؟ وہ جوڑ توڑ کرنے لگی۔ حیدر بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کا ہر ایگریمنٹ منظور ہے، لائیں کہاں کرنے ہیں سائن؟ پھر میں یہ 1 لاکھ اس منحوس فیکے کے منہ پر ماروں گی۔ وہ اس کی نشاندہی پر بغیر پڑے سائن کرتے آنے والی سیلری سے مستقبل کی پلاننگ کرنے لگے، اور حیدر رضا بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ کل آپ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر ریسیپشن سے لے لیجیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کل کتنے بجے آؤں میں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے فائل کو سینے سے لگائے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ 9 to 5، وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہنوز مسکراتے بولا۔ وہ خوشی خوشی پلٹی تھی۔ کل آپ کو آفس کی گاڑی لینے آئے گی، آپ اپنا نمبر ریسیپشن پر لکھوا دیں۔ وہ دل ہی دل میں شکرانے کے نفل مانتی باہر نکلی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ موبائل اٹھاتا زوردار کہکہ لگا گیا، حیدر تو گیا میرے یار۔ نعمان جو کب سے ہولڈ پر ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے حال پر بے پناہ ہنسا تھا، اور اگر وہ ایگریمنٹ دیکھ لیتی تو؟ وہ ہنسی روک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیکھتی، مجھے یقین تھا، کیونکہ اسے اس فیکے سے بچنے کے لیے ہر حال میں جاب کرنی ہے، لہجے میں یقین تھا۔ فیکا؟ تیرے رقیب کا نام کتنا رومانٹک ہے، فیکا۔ نعمان مدد سے بولا۔ فیکا نہیں، رفیق اجمل۔ دونوں کا چھت پھاڑ کہکہ گونجا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی پورے گھر میں ڈانس کری تھی۔ اب یہ مجھے تو شک ہو رہا ہے، آپ کو 25,000 پر جاب دے رہا ہے، پکا وہ کمپنی کا مالک خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اریب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہنا، مجھے دیکھنا میں اس جاب سے کیا ہو جاؤں گی۔ وہ خیالی کالر کھڑے کرتی بولی۔ اے اللہ، کیا سے کیا بھی ہو گئی بیچارہ۔ اریب نے ہاتھ جھاڑے تھے۔ کون؟ وہ ٹھٹکی۔ آپ کا باس، اور کون؟ اس کی بات پر اس نے کشن سے اس کی پٹائی کرتی تھی۔ وہ صبح اٹھی 8:30 بجے تھی۔ شاباش ہے بیٹا، تمہارے ابا جان کا آفس ہے نا، تم جب اپنی مرضی سے اٹھو گی۔ اماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا ہے اماں، انسان ہوں، لیٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی بندہ، ویسے بھی مجھ سے نہیں اٹھا جاتا اتنی صبح۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی بولی۔ کر لی بیٹا تم نے جاب؟ بیٹی پر افسوس کرتی وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کبھی مطلب پہلے ہی دن؟ اریب کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ وہ اس کے ایک دھموکا چڑھ کر باہر نکلی تھی، جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی۔ میڈم، 2 اور میڈم کو لینا ہے، وہ غصے ہو گئی ہیں۔ ڈرائیور نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ان میں سے ایک میڈم نے اسے اچھی طرح گھورا، اس نے نظر انداز کیا۔ آفس پہنچنے پر سب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح کھڑی رہی۔ ہیں، میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، اب کس سے بات کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچے گئی۔ جی مس، کس سے ملنا آپ کو؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اسے سر سے پیر تک گھورا۔ مجھے یہاں جاب ملی ہے، وہ دل کڑا کر کے بولی۔ میڈم، یہ اتنا بڑا آفس ہے، ایسے کوئی بھی منہ اٹھا کر بول دے کہ مجھے یہاں جاب مل گئی ہے؟ وہ تمسکر سے بولے تو آس پاس بہت سے لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں آئی تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے خود میرا انٹرویو لیا تھا، مجھے آج آنے کو کہا تھا، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ سب کو خود پر ہنستا دیکھ کر اس کا دل کیا وہ رو دے۔ کنہوں نے؟ وہی ادھیڑ عمر شخص ابھی سے مشکوک نظروں سے دیکھتے بولے۔ کمپنی کے باس؟ وہ ہکلاتے بولی۔ اس کی بات پر زور کا کہکہ پڑا۔ سر، اس کا انٹرویو لیں گے؟ کہیں کی کوئین ہے یہ؟ ان میں سے ایک قدرے ماڈرن لڑکی استدعائی انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری باروب آواز پر سبھی الرٹ ہوئے تھے۔ سلام کرتے سبھی اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ رانیہ نے آنسو بھری شکوہ کی نظر اس پر ڈالی۔ کچھ غلط ہو جانے کے احساس سے اس نے اسی ادھیڑ عمر شخص کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ ارشد صاحب، آپ اپنا کام کریں، اور رانیہ، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ ارشد صاحب نے اس کے پیچھے جاتی حیرت سے رانیہ کو گھورا۔ آپ نے مجھے بلا کر بے عزت کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کبھی نہ آتی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ دیکھیں مس رانیہ، میری پہلے بات سنیں پلیز، آپ مجھے بتائیں تو ہوا کیا؟ وہ اس کے رونے پر گھبراتا اس کو ٹیشو پیش کرنے لگا۔ جب میں نے کہا مجھے جاب ملی ہے یہاں، وہ بلو شرٹ والے صاحب بولے، میں منہ اٹھا کر آ گئی ہوں۔ بات کے اختتام پر رونا پھر شروع ہوا تھا۔ کس نے؟ ارشد صاحب نے؟ وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ان کا نام ارشد ہو یا راشد، بےعزتی تو انہوں نے میری کر ڈالی نا۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتی تڑک کر بولی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ مجھے اگر آپ کا نام معلوم ہوتا تو کوئی بھی مجھ پر نہیں ہنستا۔ وہ اب سو کرتی بولی، اب کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ حیدر رضا، وہ ہنس کر بولا تھا۔
اب کیا فائدہ، اب تو میں نے آپ کو سر ہی بولنا ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ اس کو پھر ہنسی آئی تھی۔ آپ چاہیں تو حیدر بول لیں۔ وہ بے خودی میں بولا، پر وہ اپنی دھن میں تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، میں واقعی بے وقوف لگ رہی تھی۔ وہ جس انداز میں بولی وہ کہہ کر لگا گیا۔ اس نے بے ساختہ سے گھورا۔ اس کے گھورنے پر ایک دم سیریس ہوا تھا۔ شکر الحمدللہ۔ میں نے کیا کہا تھا کل آپ سے، اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجئے گا۔ اس نے فون پر کسی کو اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر لانے کا کہا، پھر ارشد صاحب کو اندر آنے کا کہا۔ جی سر۔ وہ اجازت لے کر اندر آئے۔ ارشد صاحب، یہ رانیہ حسن ہے، انہیں میں نے جاب پر اپوائنٹ کیا، اور مس رانیہ یہ یہاں کے مینیجر ہیں، تبھی اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر آیا تھا۔ پھر وہ اسے خود سارے اسٹاف سے ملوانے لے گیا۔ اسے اقصیٰ کے برابر والی جگہ دے دی تھی، جو اس کے ساتھ صبح گاڑی میں بھی تھی۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ مس اقصیٰ، آپ مس رانیہ کو کام سمجھا دیجیے گا، اور مس رانیہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو میں یہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا واپس اپنے کمرے میں گیا۔ اسی ماڈرن لڑکی جس کا نام سمیرا تھا اسے خطرناک تیوروں سے گھورا تھا۔ اسے جاب کرتے 3 دن ہو گئے تھے۔ یہ 3 دن وہ مختلف میٹنگز میں مصروف رہا۔ آج اس نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ مس رانیہ، اینی پرابلم؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا پوچھ رہا تھا۔ نو سر، وہ ڈر کر بولی تھی۔ اس کے حکلانے پر فائل کھولتے کھولتے بغور اسے دیکھنے لگا، جو نیچے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پر نظر دوڑانے لگا۔ مجھے نہیں آ رہا سمجھ، میں نے کوشش کی تھی پر وہ معصومانہ انداز میں بولتی اسے بہت پیاری لگی۔ تو کام کرا لیا دیکھو بھائی، تو پہلے ہی فلیٹ ہویا پہ۔ میں نے کہا تو تھا کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ بیزی تھے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کے لیے میں کبھی بیزی نہیں ہو سکتا، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتے کچھ بولتی، دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ اس کی اجازت سے سمیرا اندر آئی۔ سر، آپ کی کافی کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ اندر آتے ایک ادا سے بولی۔ رانیہ نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، پھر حیدر کو نوٹ کیا جس کے چہرے پر ایک دم بیزاری چھائی تھی۔ 1-2 بار اس نے غلطی سے سمیرا سے کافی بنوائی تھی، اور غلطی پر غلطی اس نے کافی کی تعریف کر دی تھی۔ اب تو وہ روز اس سے آ کر کافی کا کم پوچھتی، ادائیں زیادہ دکھاتی۔ نو مس سمیرا، آپ اپنی فائل کمپلیٹ کر کے مجھے بھجوا دیں، وہ اپنے مخصوص روبدار آواز میں بولا تو وہ رانیہ پر ایک کٹیلی نظر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ، آپ یہ فائل چھوڑیں، یہ میرے میٹنگ شیڈیول ہے، یہ ٹائپ کر کے لے آئیں، وہ اس کو اپنی میٹنگ لسٹ دے کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ نعمان کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ کچھ دن اور اگر یہ میرے آفس میں رہی تو تیرے دوست کا دیوالیہ پکا۔ اس کی بات پر نعمان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تو بھی تھے آپ رکھے انہوں، وہ بھی 25,000 سیلری تھے۔ وہ تو میرے ہاتھوں کی کافی پیے بغیر اپنا کام ہی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ وہ کب سے اس کی بکواس سننے اور اس کی فلمی ادائیں دیکھنے پر مجبور تھی۔ لنچ بریک تھا، اس لیے سمیرا کی پرفارمنس جاری تھی۔ سچ کہہ رہی ہے، ایک دن تو میں نے بھی دیکھا تھا، سر نے اس سے میرے سامنے کافی بنوائی تھی۔ اکثر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گواہ تو وہ خود بھی تھی۔ میں نے تو کہہ دیا سر، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لینا مجھے، جب چاہیں گے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی۔ ایسا گل تو پھر سر نے تیرا سر پاڑیا کہ نہیں، وہ ہنس کر بولی تھی۔ اس سے بس بکواس کرا لو جتنی چاہے، اکثر تپی تھی، پر نہ جانے کہ اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ عموماً 10:30-11 بجے آفس آ جاتا تھا۔ آتے اس کی طلبی ہوئی تھی۔ اس اسکائی بلو اور لائٹ پنک کلر کے کمبینیشن میں وہ اسے تازہ ہوا کا جھونکا لگی۔ مس رانیہ، ذرا ایک کپ کافی بنا دیں گی، وہ اسے دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ میں نے تو کہہ دیا سر، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر پر ہی رکھ لینا مجھے، جب چاہے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گی۔ اس کے کانوں میں شوق سی آواز لہرائی۔ وہ پھر تپی تھی۔ مجھے نہیں آتی سر، آپ سمیرا سے بنوائیں، وہ جل کر بولی تھی۔ وہ ایک دم ہنسا، مطلب وہ جیلس ہو رہی تھی۔ اوئے ہوئے، میں سکھا دیتا ہوں، وہ وہاں سائن پر کافی میکر ہے، وہاں جائے میں بتاتا ہوں، وہ کونے میں اشارہ کرتے بولا۔ بٹ سر، اٹس ناٹ پارٹ آف مائی جاب، لیکن سر یہ میری جاب کا حصہ نہیں، انداز خطرے نے خود بھرا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مس رانیہ، اٹ از یور جاب، مس رانیہ یہ آپ کی جاب ہی ہے، وہ اس پر زور دیتا جھک کر دراز سے پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھتا بولا۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے سائن کیا تھا، پوائنٹ نمبر 5، وہ کرسی سے ٹیک لگاتا اس کے چہرے کو گرفت میں لیتا مزے سے بولا تھا۔ وہ ہمنک بھری پیپر تھام گئی۔ مجھے روز کافی بنا کر باس کو پیش کرنی ہوگی، پوائنٹ نمبر 5 پڑھ کر وہ سب پر دڑانے کو تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے پیپرز لے گیا۔ پکے کام کیتے منڈے نے، بس باقی کے پوائنٹ وقت آنے پر آپ کو پتہ چلتے جائیں گے، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، اس کی آواز جیسے کھائی سے آئی۔ میں نے 2 بار آپ سے کہا تھا پڑھ لیں، وہ اس کی حالت سے حظ اٹھاتا بظاہر اطمینان سے بولا تھا۔ اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھوا کر آپ نے میرے سائن لیے ہوں گے، وہ صدمے سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جلدی کیا، پتہ چلتا جائے گا آپ کو، وہ ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں آج اس جاب سے اسی وقت یہ جاب، وہ جوش سے بولتی کھڑی ہوئی تھی جب وہ آرام سے اس کی بات کاٹ گیا۔ پیپرز کھول کر دوبارہ اس کے سامنے رکھا، وہ ایک پوائنٹ پر انگلی رکھ گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، میں یہ جاب 3 مہینوں سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی، اگر کسی وجہ سے چھوڑی تو مجھے کمپنی کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا۔ اوئے ہوئے،
हालांकि फीके का लख नहीं लाता था, पता कंपनी लख कितों देगी। पढ़ते पढ़ते वो कुर्सी पर बैठती चली गई। रानिया ने एकदम बिजली की तेज़ी से पेपर्स पर हाथ रखा था, पर इसका नर्म नाजुक हाथ इसके भारी साफ सुथरे हाथ पर पड़ा था। वो इसके इरादे जानकर पहले पेपर्स पर हाथ रख गया था। इसने अपने हाथ के नीचे इसका हाथ महसूस करके तुरंत से अपना हाथ हटाया था। कुछ अपनी बेसाख्ता हरकत, कुछ इसके चेहरे पर शरारत भरे तासुरात। इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ। मिस रानिया, वो रहा कॉफ़ी मेकर। वो एग्रीमेंट को रोल करता दिलकशी से मुस्कुराया। इसके समझाने के बावजूद वो जैसी कॉफ़ी बनाकर लाई थी, इसे वो पहला घूंटी फर्श पर थूकते बना था। ये क्या है? वो नागवारी से बोला। कॉफ़ी सर, मुझे ऐसी ही कॉफ़ी बनानी आती है और रोज़ आपको ऐसी ही कॉफ़ी मिलेगी। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर कह रही थी। मंजूर है, बशर्ते कि रोज़ मिलती रहे। वो इससे ज़्यादा दिलकशी से मुस्कुराता इसके सुंदर रूप को आंखों में भरते बोला। वो एकदम लब फेंच कर मुड़ी और वो ज़ोर से हंसा था। अपनी बात पर कायम रहिएगा मिस रानिया, वो पीछे से बोला। इसी वक्त अरशद साहब नॉक करके अंदर आए थे। इन्होंने से अच्छी तरह मानी खेरी से घूरा। इससे ये शख्स बर्दाश्त नहीं था। वो इनको उससे भी ज़्यादा बुरी तरह घूरते बाहर निकली थी। अम्मा, कहा भी था आपकी फुप्पीज़ाद प्यारी सी बहन का सिर्फ घर ही भरा दिल नहीं। वो हमें अपनी बड़ी सी गाड़ी में कभी भी ड्रॉप नहीं करवाने वाली। वो सड़क के बीचों बीच अपनी भड़ास निकालती चलती जा रही थी। अम्मा की फुप्पीज़ाद अच्छे खासे खाते पीते घराने में शादी होकर गई थी। आज उनके पोते का अकीका था। वो इनके सरसरी बुलाने पर इन दोनों को लेकर पहुंच गई थी। क्लिफ्टन के पोश इलाके में घर होने के बायस दूर दूर तक रिक्शा टैक्सी नापैद था। रात के 9 बजने को थे। वो लोग जल्दी उठाए थे जब एक गाड़ी इनके पास आकर रुकी। वो सब रुके थे। मिस रानिया, आप यहाँ? वो इसको फैमिली के साथ देखता गाड़ी से उतरा था। जी सर, बस घर जा रहे हैं। वो इस वक्त इसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, वो मुअद्दब बना अम्मा को सलाम कर रहा था। इतनी कुछ शरीफ है ना, वो तपी थी। मैं रानिया का बॉस हूँ। इसे तारुफ करवाने पर आमादा ने देखकर वो खुद ही अपना तारुफ करवा गया। जीते रहो बेटा, रानिया तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करती है, बहुत ही नेक बच्चे हो। वो इसके सर पर हाथ फेरती निहाल हुई थी। रानिया ने हैरत से माँ को देखा और वो उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अरीब हसन हूँ, अपिया का छोटा भाई। वो जोश से इससे हाथ मिलाता बोला। इसके घर वाले से मिलकर बहुत ही खुश हुए थे। एक वही मुँह बनाए खड़ी थी। यकीन करें, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, वो खुशी से बोले जा रहा था। ख़बरदार जो तुमने कोई बकवास की। वो इसके कान में घुर्राई। वो इसकी नौकरी मिलने वाले दिन की बात याद करती बोली, जिसके कानों ने भी बखूबी सुन ली। इसने रुक फिर कर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। आए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, वो अम्मा को देखते इखलाक से बोला। नहीं सर, हम लोग खुद ही। इससे पहले वो जुमला पूरा करती अम्मा इसकी बात काट गई थी। बेटा, जहमत तो होगी, पर जवान बच्ची का साथ है, यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं मिलनी। अम्मा को राज़ी देखकर वो तिल मिलाई थी। जी, जहमत कैसी? वो जवान बच्ची के गुस्से से सुरख चेहरे पर गहरी नज़र डालता अम्मा के लिए दरवाज़ा खोल गया। अरीब फ्रंट सीट पर बैठ गया। एक वही बाहर खड़ी थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ मिस रानिया। वो आंखों में शरारत लिए गोया। वो एक तेज़ नज़र इस पर डालती अम्मा की तरफ से खुले दरवाजे पर बैठ गई। सारा गुस्सा दरवाजे पर निकाला। तब तक वो ड्राइविंग सीट संभाल गया था। तमीज़ से, बच्चे की गाड़ी तोड़ोगी क्या? अम्मा ने इसे डपटा। वो खुलकर मुस्कुराया। इसका दिल चाहे इसे इसी की गाड़ी से बाहर फेंक दे। बेटा, चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अम्मा ने मोहब्बत से कहा। नहीं अम्मा जी, फिर कभी सही, वो अदब से बोला। गाड़ी से उतरकर वो इसे इधर उधर देखे बगैर घर के अंदर चली गई थी। 10 मिनट बाद वो चेंज के लाउंज में आई थी। मेरी बात सुनो, एक नंबर की फजूल इंसान है वो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़्यादा फ्री होने की। और अम्मा, मैंने कब आपसे इनकी तारीफ़ की है? कभी। वो दोनों हाथों से बालों की ऊंची पोनी बनाती इर्द गिर्द देखे बगैर बोले जा रही थी। अरीब की ढीली ढाली वाइट टी शर्ट, इस पर ब्लैक ट्राउज़र पहने वो खुद से भी बेनियाज किसी की गहरी नज़रों के हसार में थी। अपिया, क्या करियो? अरीब मर जाने को हुआ। समझा लें इसको अम्मा। वो सोफ़े पर बैठी बिलाकर अम्मा की गोद में घुसी थी। रानिया, उठकर बैठो। इनका मजबूत हाथ का धमोका इसकी कमर पर पड़ा। अल्लाह का खौफ करे अम्मा, इतनी ज़ोर से कौन मारता है? वो बिलबिला कर उठी। सामने नज़र पड़ते इसका दिल किया ज़मीन फटे वो इसमें समा जाए। वो चाय का कप हाथ में लिए सर नीचा किए मुस्कुराने में मसरूफ़ था। उफ़! वो खिफ़्फ़त से सुरख पड़ती हिरनी किसी तेज़ी से वहाँ से भाग कर कमरे में गई थी। माफ़ करना बेटा, ये मेरी बेटी थोड़ी सरफिरी है, वो अम्मा शर्मिंदगी से बोली। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। वो इनकी परेशानी ज़ाहिर करने का मुस्कुराया था। मुंडा पूरी तरह से लट्टू है, उन्हें की बुरा मनाना। रानिया बीबी, बंदा कोई अखा खोल के काम ले लेंदा। अपनी बकवास से ज़्यादा वो अपने हुलिये की वजह से क़यामत तक दोबारा इसका सामना न होने की दुआएं कर रही थी। रानिया, उठती हो या मैं आऊँ? मैं अब की अम्मा ने वाज़ेह धमकी दी थी। अम्मा, मैंने आज नहीं जाना, वो तकिया सर से हटाकर बोलती दोबारा मुंह पर रख गई। सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो 8:30 से इसको उठाने की कोशिश कर रही थी। शाबाश है बेटा, तेरे जैसे लोग अगर रख लिए जाए ना तो चल गया लोगों का कारोबार। मैं इसको उसके हाल पर छोड़ते कमरे से निकल गई। ठीक 10:15 बजे इसका फ़ोन बजा था। मुँह लपेटे सोई रही। फ़ोन करने वाला मुस्तकिल मजाज था। शायद दूसरी बार बजने वाली आखिरी बेल पर इसने ख़राब मूड के साथ
تکیے کے اندر ہی فون کان سے لگا. ہیلو. خمارآلودہ آواز دوسری طرف کسی کا دل دھڑکا گئی. مس رانیہ کہاں ہیں آپ؟ سوالیہ انداز میں استفسار کیا گیا. اپنے بیڈ پر. وہ شاید ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی. ایک لمحے کو وہ چپ ہوا تھا. مس رانیہ. اب کی بار وہ اپنی بھاری آواز میں زور سے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا وہ ایسے خمارآلود آواز میں بولتی رہے اور وہ سنتا رہے. جی. وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. فون ہٹا کر نمبر کو غور سے دیکھا. وہاں سر لکھا جگمگا رہا تھا. اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. سر. وہ ہکلائی تھی. مس رانیہ آج آپ آفس کیوں نہیں آئیں؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا. سر میری طبیعت نہیں ٹھیک. میں نے کہا تھا آواز میں اس سے پہلے کہ مزید ڈرامہ کرتی ہوئی اس کی بات سختی سے کاٹ گیا. آپ کی طبیعت مجھے پتہ کیوں خراب ہوئی ہے. 15 منٹ میں گاڑی آ رہی ہے. آئی وانٹ یو ان دا آفس ود ان ہاف این آور. آدھے گھنٹے میں آپ مجھے آفس میں چاہیے. وہ فون رکھ چکا تھا. کیا مصیبت ہے؟ 15 منٹ میں ان کی بیوی تیار ہو سکتی ہے، میں تو نہیں. تکیہ پھینک کر اس نے دانت پیسے تھے. اوئے ہوئے. 11 میں 5 منٹ تھے جب وہ آفس پہنچی. وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب اوپر سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی. اس سے پہلے کہ وہ الٹ کر پیچھے گرتی کسی نے اسے سرعت سے تھاما تھا. وہ ایک ہاتھ سے ٹیلنگ تھام گئی. اسے ٹام کی طرح اپنے سر کے اوپر طائرے ناچتے نظر آئے. اف، لوہے کے بنے ہوئے ہیں کیا؟ اپنی پیشانی رگڑتی اس نے سر اٹھایا. لگی تو نہیں؟ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا. اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا. سامنے اس کو دیکھ کر اس نے ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہ پر کسی چیز نے جیسے اسے روکا. وہ جب تک سمجھ رہی تھی کہ اس نے ریلنگ تھام کو خود کو بچایا تھا، اس کی خام خیالی نکلی. اس کی کمر کے گرد حیدر رضا کا مضبوط بازو تھا جس کے سہارے وہ اب تک مدد سے کھڑی تھی. اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہثار توڑ کر الگ ہونا چاہا، پر توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں وہ پھر پیچھے گرنے کو تھی جب اس نے صورت سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا. اب کی بار رانیہ نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو اس سے ٹکرانے سے باز رکھا. وہ اچھی خاصی حواس باختہ ہوئی تھی. لگتا ہے ابھی تک آپ نیند میں ہیں. چائے کافی پی کر ہوش میں آ جائیں. 30 منٹ کے اندر کل والی فائل میرے روم میں لے آئیں. وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا. پھر سن گلاسز آنکھوں پر لگائے سیڑھیاں اتر گیا. وہ واقعی جیسے اب ہوش میں آئی تھی. بدتمیز، بے شرم. وہ زیر لب گالیاں دیتی وہ اوپر آئی تھی جب اس کا سامنا ارشد صاحب سے ہوا. میڈم رانیہ، یہ آپ کا پرسنل آفس نہیں ہے جو آپ کا جب جی چاہے آپ آئیں جائیں. وہ نئے سرے سے تپی. دیکھیں اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنے دیں. وہ انہیں ٹکاسا جواب دیتی آگے بڑھی تھی. اس کی سیدھا دلیری پر کئی ایک حیران ہوئے اور کئی مسکرائے اور ارشد صاحب کے سیا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھے. ارشد صاحب نے بھی بےعزتی کرا کے رام آیا. پتہ نہیں کیا سمجھتے خود کو. وہ پرس کو پٹک کر سیٹ پر گرتے بولی. وہ پاویں جو مرضی سمجھتا ہوئے لیکن رانیہ نے اپنے باپ دا راج سمجھا ہے آفس دے وچ. مزہ آ گیا یار. ان کو ایسی ڈوز کی ضرورت تھی. اکثر کا دل ارشد صاحب کی ترکت پر خوش ہوا جبکہ وہ حیدر رضا کو رگیت رہی تھی. اس کو آفس میں 25 دن ہو گئے تھے. ابھی تک وہ کام کے معاملے میں کبھی کبھی اس کا ضبط آزما چاہتی. کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا اسے فارغ کر چکا ہوتا، پر یہاں معاملہ دل کا تھا. یہاں اگر حیدر رضا خود کو بے بس پاتا تھا. او صاحب ہوا پر دل دا معاملہ ہے دل بر، ہن نہ زور ہے اس دل پر. بیٹھے سامنے. 3 دن کے کام میں آپ نے 1 ہفتہ لگا دیا. وہ منہ بناتی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جب اس کا موبائل بجا تھا. اسکرین پر نظر پڑتے بڑی محبت سے مسکرایا. اس کے مسکرانے پر اس کی توجہ فائل پر توجہ نہ ہونے پر ہوئی تھی. السلام علیکم جان من، کیسی ہیں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا تھا محبت سے چور لہجے میں بولا. اس کا دل دھڑکا تھا. میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے پیار کی بدولت. وہ ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا جو اسی کو دیکھ رہی تھی. وہ گڑبڑا کر فائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی. وہ مسکرایا تھا. آ جائیں نا پلیز، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب کے وہ جذباتی ہوا تھا. اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا پر وہ متوجہ نہیں تھا. جلدی آ جائے بس، مجھے آپ کے بغیر گھر میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ نہ جانے کیوں بے چین ہوئی تھی. دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ وہ ایک دم کہکا لگا گیا. اس بار جو آپ کی مرضی ہو کرے میرے ساتھ، قسم سے منع نہیں کروں گا. وہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی. اسے اپنے احساسات خود سمجھ میں نہیں آئے تھے. اچھا بعد میں بات کرتے ہیں. لو یو، اللہ حافظ. کیا ہوا؟ وہ فون رکھتا حیرت سے پوچھ رہا تھا. ایکسکیوز می سر، وہ کہتی باہر نکلی. یعنی کہ محترمہ میں جیلسی کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، وہ زیر لب کہتا مسکرایا تھا. میری بلا سے کسی کو بھی جانے من کہیں. وہ تکیہ گود میں رکھتی فون پر ثنا سے اپنے چلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی. اگر تمہیں پروانہ ہوتی تو میرے سامنے سے جل کے نہ مر رہی ہوتی. وہ اس کی حالت پر کہکا لگاتی بولی. میری طرف سے وہ جائیں. جس بات سے بولنا چاہ کے ثنا نے زور سے اس کی بات کاٹی. نہ آگے مت بولنا، میں بھاڑ میں تم دونوں سے ملنے نہیں آنے والی. اس کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی. بکو مت تم. آواز میں دم نہیں تھا اب کی. اوئے ہوئے، مس رانیہ شرما رہی ہے. ثنا نے اسے چھیڑا. بکواس بند کرو. اس کے کہنے پر وہ کہکا لگا گئی. جب باہر سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی. او بھابھی جی، کوئی چائے پانی پوچھ لو. وہ بلا شبر رفیق اجمل کی آواز تھی.
یہ فیکا کہاں سے آ گیا؟ اس کے منہ میں کڑوا بادام آیا ہو جیسے۔ حیدر رضا کا رقیب وہ مدد سے بولی، فی الحال تم اپنی بکواس اور فون دونوں بند کرو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کیا تھا۔ چاچا 4 مہینے میں ہیں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، وہ باہر آ کر بولی۔ ارے میری رانی، پیسے کس نے مانگے؟ وہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا بولا۔ رانیہ اندر جاؤ تم۔ اماں نے اسے کڑے تیوروں سے اندر جانے کا کہا۔ اماں آپ چاچا کو بتا دو 4 مہینوں میں ان کے پیسے ان کے گھر تک آ جائیں گے، آئندہ یہاں تشریف نہ لایا کریں۔ وہ اس کو غصے سے گھورتی کمرے میں گئی تھی۔ سنا رانیہ نے نوکری کر لی، زمانہ بڑا خراب ہے بھابھی جی، اسے گھر پر بٹھائیں، آپ سے پیسے کس نے مانگے؟ وہ درپردہ ان کو رانیہ کے رشتے کا اشارہ دیتا ان کو پریشانی میں ڈال کر وہاں سے گیا تھا۔ جا چاچیا قبر دے تیریاں لتاں تے خواب تیرے، یہی دن میں کہاں ابھی چاچی آ گئی تے تیرے پھر دیکھنا نہیں ہونی تے اماں بھی برداشت کرن دی، پہنچ جا چاچی دے کول۔ سر یہ آپ کی کافی۔ وہ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے بولی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاقی سے اس کی کافی بنانی پڑتی تھی۔ میں آ رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، میں بس 15 منٹ میں آیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتا عجلت میں اٹھا، چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ سر کاف۔ وہ پریشانی سے پکار بیٹھی۔ ابھی نہیں؟ ہاں بلال ایک ایمرجنسی ہے یار، تم تھانے پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اس سے کہتا فون پر کسی کو ایک علاقے کے پولیس اسٹیشن آنے کا کہا، اور وہ علاقہ اس کا تھا۔ رانیہ کا دل دھڑکا تھا۔ سر شروعات اس نے کی تھی، اریب رفیق اجمل کے بیٹے کو پھر سے آنکھیں دکھاتا بولا۔ آرام سے یار، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا۔ اسے تھانے سے فون آیا تھا، اریب کے حوالے سے۔ وہ تھانے میں تھا، وہ پریشانی سے فوراً سے بھاگ آیا تھا۔ بلال اس کا دوست ASP تھا، اس کے کہنے پر وہ بھی فوراً سے پہنچا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اریب کے کالج سے واپسی پر رفیق اجمل کے بیٹے نے اس پر آواز کسی تھی، تمہاری بہن کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ میرے باپ میں کیا؟ اس سے پہلے کو بات پوری کرتا اریب اس پر پل پڑا۔ لوگوں نے پولیس کو بلا لیا اور وہ دونوں تھانے میں تھے۔ تبھی جناب رفیق اجمل صاحب نے تھانے میں قدم رنجا فرما کر حیدر رضا کو شرف دیدار بخشا تھا۔ اوئے ہوئے، اسے دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ ہاں بھائی چھوکرے، تیری ہمت کیسی بھی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بدلحاظی سے بولا تھا جب وہ آگے پڑا۔ مجھ سے بات کریں، وہ اریب کے سامنے آیا۔ تو کون ہے بھائی؟ وہ اسے سرتا پیر دیکھ کر بولا، پر اندر ہی اندر اس کی شخصیت سے رفیق اجمل اور رفیقہ خائف ہوا تھا۔ بڑا بھائی، عزیز، کچھ بھی سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ حیدر کوئی اور مسئلہ بھی ہے کیا؟ وردی میں ملبوس بلال آگے بڑھا۔ دیکھیں جی، میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے، حسن علی تو میرا چچا زاد بھائی تھا، اس کے بچے میرے بھتیجا بھتیجی ہیں۔ وہ گیا کر بولا، اور یہ پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے سارے حساب ختم کرنے کو تھا۔ وہ جس بات کا گواہ تو حسن علی کا بیٹا بھی ہے، اس کے باپ نے مجھ سے 1 لاکھ لیے تھے۔ اریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پیسے کل تک مل جائیں گے، لیکن تم تھانے میں سب کے سامنے کہو کہ آئندہ تم اس گھر کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ اریب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ اریب کی پھٹی جیب، بکھرے بال، گرے بان کے ٹوٹے بٹن دیکھ کر وہ دہل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ پائی انہیں اپنی جگیر سمجھی ہوئی، انہیں آفس نہیں سمجھیا، بس تیرا پٹھا بیٹھے گا کسی دن۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا ہے وہ اس کے دل کے ساتھ آفس میں بھی مالکانہ حقوق رکھتی ہے، جب چاہے آتی، جب چاہے گھر آ جاتی۔ صحیح گل ہے، میں نے بھی یہی لگ رہا ہے۔ وہ اریب کو منع کر گیا تھا سچ بات بتانے سے۔ اب یہ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لڑکوں سے لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لڑکوں سے لڑائی میں تم تھانے پہنچ گئے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے قراری سے بول رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ اس وقت اریب سے بات کر رہے تھے نا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہتے آنسوؤں سے اس سے شکوہ کرتی حیدر کو بہت اپنی لگی۔ تم پریشان ہو جاتی، تمہیں میں تھانے نہیں لے جا سکتا تھا، اور وہاں اکیلے پریشان بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر اپنائیت سے آپ سے تم کہہ گیا، لیکن اس کا دھیان اریب کی طرف تھا۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا، میں گھر آ گئی۔ وہ آنسو صاف کرتی اریب کی پیشانی چوم گئی۔ حیدر کے سامنے آج اس کا محبت بھرا ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ اماں نماز پڑھ کر آئی، انہیں حیدر نے تسلی دے کر سنبھالا تھا۔ مس رانیہ، انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سے سر سے پاؤں تک گھٹتے بولا۔ وہ حیدر کے کہنے پر فائل لینے ان کے کیبن میں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ارشد صاحب، اس لیے میں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق عزت دیتی ہوں۔ وہ کہہ کر ان کی آگے بڑی، فائل اٹھا کر آگے بڑھی تھی۔ آپ جیسی لڑکیاں منہ کے بل گرتی ہیں، وہ پیچھے سے زہر کھند لہجے میں بولے۔ جو آپ جیسوں کو منہ لگاتی ہیں وہی منہ کے بل گرتی ہیں۔ وہ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی، ارد گرد دیکھے بغیر کیبن سے نکلی تھی۔ وہ جو حسب حالت آفس کا راؤنڈ لینے نکلا تھا، ان دونوں کا مکالمہ سنتے وہیں رک گیا۔ ہر بار حیدر رضا کے سامنے وہ ایک نئے روپ میں آ کر اسے چونکا جاتی تھی۔ اسے نکلتے دیکھ وقف میں ہوا تھا، اور وہ غصے میں ہونے کے باعث اس کے دیکھے بغیر نکل گئی۔ ارشد صاحب، امید کرتا ہوں آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا، یہ آپ کی پہلی اور آخری وارننگ ہوگی، وہ ان کو سخت لہجے میں کہتا باہر نکلا تھا۔ ارشد نے صحیح رانیہ نے رقیب بنایا۔ مس رانیہ، یہ میں آپ کو 3 بار سمجھا چکا ہوں، آپ نے دوبارہ وہی غلطی کی ہے۔ اس کا اپنا سر پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی، بس کیا کام کروائے وہ اس سے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ سر، مجھے اقصیٰ نے جو سمجھایا میں نے۔ وہ اس کا مڑ دیکھتے ہلکے سے بولتے بولتے چپ ہوئی تھی۔ اقصیٰ؟ سیریسلی مس رانیہ؟
وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یعنی باس وہ تھا، اور باس ہونے کے باوجود وہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا سر کھپاتا تھا۔ ہر بات اس نے اقصیٰ کی ماننی تھی۔ اب کیوں مزید بولنے کی بجائے چپ ہوئی تھی۔ آپ بس ایک ہی کام اچھا کرتی ہیں، وہی کریں پلیز، کافی پلائیں۔ وہ فائل پر ہٹاتا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یہ بات 100% درست تھی کیونکہ اسے کافی بنانا حیدر نے سکھائی تھی، پر اب وہ بہت اچھی کافی بنا لیتی تھی۔ وہ منہ بنا کر اٹھی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب آفس میں کوئی داخل ہوا۔ السلام علیکم بابر صاحب، وہ کھڑا ہوتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ اس شخص کو سامنے دیکھ کر وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ یہ بزنس حیدر کے والد نے کھڑا کیا تھا اور کسی زمانے میں بابر احمد اور رضا صاحب بزنس پارٹنرز تھے، پر اس کے بزنس میں آنے کے بعد بزنس ترقی کرتا گیا تھا۔ رضا صاحب اپنی زندگی میں بابر احمد سے بزنس الگ کر گئے تھے، اسی باعث اس کے اور بابر صاحب کے درمیان خوشگوار تعلق نہ ہونے کے برابر تھے، پر پھر بھی وہ اپنے باپ کی وجہ سے اس شخص کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بڑے مزے ہیں تمہارے، وہ اس پر ایک بے باک نظر ڈالتا بولا۔ اس نے ناگواری سے لب بھینچے۔ وہ ان دونوں سے بے نیاز کافی بنانے میں مصروف تھی، تبھی وہ کافی کا کپ لے کر ان کی جانب آئی۔ سر یہ آپ کی کافی، میں ان کے وہ بابر احمد کی بے باک نظروں سے بے نیاز کپ اس کے سامنے رکھتی بولتی جا رہی تھی جب وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ مس رانیہ آپ جائیں، وہ خود پر ضبط کرتے دھیرے سے بولا۔ لیکن سر یہ آپ کے گیسٹ، آئی سیڈ آؤٹ، میں نے کہا باہر جائیں۔ بی بی نے کوئی اثر نہیں ہے، وہ دھیمے سے لہجے میں گررایا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، بے یقینی سے نم ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بھاگی تھی۔ بابر صاحب میں اپنے آفس میں آپ کی بےہودگی کبھی برداشت نہیں کروں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو باہر کا راستہ دکھاتا بولا۔ ایک معمولی لڑکی کی خاطر تم میری بےزتی کر رہے ہو؟ وہ سیخ پا ہوتے کھڑا ہوا۔ کوئی عورت معمولی نہیں ہوتی، اور جو مرد عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو میرے نزدیک وہ مرد کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ واپس چیئر پر بیٹھتا اب کے پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں حیدر رضا، وہ طنزیہ ہنسا۔ بالکل، جن کا آپ سے دور دور تک واسطہ ہی نہیں پڑا شاید۔ وہ مسکرایا تھا، انداز تپانے والا تھا۔ یہ بےزتی تمہیں مہنگی پڑے گی، وہ غصے سے کہتا پلٹا۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں یاد کر کے اس نے اپنی ٹانگ پر زور سے مکہ مارا تھا۔ مس رانیہ آج شام ایک امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ فائل کو بند کرتے بولا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی، وہ کل سے سیریس اس کے سامنے تھی، اسے وہ ناراضگی میں اور زیادہ پیاری لگی تھی۔ لیکن سر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ہچکچائی۔ مجھے اتنی رات کی اجازت نہیں ملے گی، وہ اجازت کا بہانہ بنا کر بولی۔ اسے پتہ تھا اماں کبھی بھی اسے اجازت نہیں دینے والی۔ ایگریمنٹ کے مطابق پوائنٹ اس سے پہلے کوئی چھک کر وہ ایگریمنٹ نکالتا وہ چڑھ کر بولی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ وہ تب کر پوچھ رہی تھی، وہ اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ 7:30 بجے، آفس کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ نو سر اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ریب کے ساتھ آ جاؤں گی، وہ مدد سے بولی۔ اسے پتہ تھا اماں نے اجازت نہیں دینی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اماں سے پوچھ چکا تھا۔ ریب کے واقعے کے بعد اماں اس پر واری قربان جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، اب وہ وہاں بگڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ اریب کے ہمراہ پارکنگ میں موجود تھی۔ اریب نے اسے فون کیا تھا۔ اریب تم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، میں مس رانیہ کو ڈراپ کر دوں گا، وہ اریب سے بولا تھا۔ جی سر میں چلا جاتا ہوں، اریب کے کہنے پر وہ چونکی رہی۔ لیکن اس نے احتجاج کرنا چاہا، پر رات کو دیر ہو سکتی تھی، اس لیے اریب اس کی مان کر واپسی پر راضی ہوا۔ اس کا موڈ کچھ اور خراب ہوا تھا۔ وہ انٹرس پر کھڑا اس کا سندر روپ آنکھوں میں بھر رہا تھا، جو اریب کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ باٹل گرین شفون کا گھٹنوں تک آتا اے لائن فراک، جس کی سلیوز اور بارڈر پر ریڈ اور گولڈن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی۔ باٹل گرین شفون کا ہی بڑا سا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سلیقے سے شانوں پر تھا۔ بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے دونوں طرف سے پن سے سیٹ کیا گیا تھا۔ باقی کے بال پشت پر کھلے تھے، دونوں میں کانوں میں درمیانی سائز کے جھمکے، ہلکے سے میک اپ میں یقینی طور پر وہ اس ماڈرن پارٹی کے لیے مس فٹ تھی، پر بلا شبہ وہ حیدر رضا کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اپنی جائیں، سر بلا رہے ہیں آپ کو، وہ وہاں انٹرس پر کھڑے ہیں۔ اریب کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس پر نظر پڑتے اس کا دل دھڑکا۔ آفس کے حلیے سے اکثر مختلف پر دل کو جکڑ لینے والے انداز میں وہ اس کے سامنے تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ٹائی آج ندارت تھی، گریبان کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہونے کے باعث وہ فارمل حلیے کے باوجود خود سے لاپرواہ پر شاندار لگ رہا تھا۔ پر سب سے حیران کن بات، اس کے ہاتھ میں تھاما سگریٹ تھا۔ اس نے آفس میں کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر آئی تو تھک سے رہ گئی۔ ہر طرف کہکے لگاتے عورتیں، مرد، عورتوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے بے باک مرد۔ زیادہ تر عورتوں کی آستینیں یہاں آگے پیچھے کندھوں کا حصہ ہی غائب تھا۔ وہ بے آرام ہوئی تھی جب بھی کوئی 40 کے قریب ایک خوبصورت سی خاتون ساڑی میں ملبوس ان کے پاس آئیں۔ آستینیں ان کی بھی ندارت تھی۔ اوہ حیدر ڈارلنگ، تمہیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مجھے افسوس ہوتا کہ کاش میں بھی سویٹ 25 ہوتی، وہ بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے بولی۔ وہ خوشگوار کہکا لگا گیا۔ آپ ہمیشہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں مسز فیصل، وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولتا۔ اسے زہر لگا۔ اوہ واؤ، پیور ایسٹرن بیوٹی، ارے واہ، خالص مشرقی حسن، وہ حیدر کے پہلو میں اس کو دیکھ کر کہتی اسے مزید کنفیوز کر گئی، پر اس کا خود کو ایک نظر دیکھ کر کہکا لگانے پر بلش ہوئی تھی۔ اوہ سی شی از بلشنگ، دیکھو یہ شرما رہی ہے۔ حیدر کے سامنے ان کا بے باک انداز پر اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے۔ شکر ہے تم نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اور آئی مسٹ سے میں ضرور کہوں گی
تم جیسے ہینڈسم کے ساتھ ایسی نرم و نازک پیاری سی لڑکی سوٹ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کمال کی بے تکلفی سے اس کا نرم و نازک سا گال چھو کر کہا۔ اس نے سٹ پٹا کر اس کو دیکھا جو تردید کرنے کی بجائے خوش دلی سے زوردار کہکا لگا گیا۔ بدتمیز، بے شرم، وہ دل میں بولی۔ وہ یہاں آ کر حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں لے کر آیا تھا، اور نہ جانے کیوں حیدر رضا کا دل کیا کہ سب اس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہی سمجھے جو مسز فیصل نے سمجھا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لڑکیوں میں سے کچھ نے اس کے معصوم حسن کے باعث اور کچھ نے اس کا حیدر رضا کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے حسد محسوس کیا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ چپکی رہی تھی، لیکن جہاں وہ کسی مرد کے ساتھ بات کرتا وہ خود پر پڑنے والی بے باک نگاہوں سے تنگ آئی ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ بے چین وہ ہو رہا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے مس رانیہ؟ وہ اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود آگے بڑھ گیا۔ ویسے بزنس پارٹی میں ولیمہ میک اوور، ہا ہا ہا۔ وہ محترمہ خود آف شولڈر میں ملبوس تھی۔ اب یار، حیدر رضا جیسے شاندار بندے کے ساتھ آنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا فیشن سینس بھی شاندار ہو جائے۔ دوسری محترمہ نے اس سے زیادہ اونچا کہکا لگایا، جن کی شرٹ ان کا پیٹ چھپانے کو بھی ناکافی تھی۔ اور آپ اپنی اوقات ہی بھول جائیں۔ تیسری ساڑی میں ملبوس محترمہ کیوں پیچھے رہتی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی تبھی وہ ان کے سامنے آیا۔ یقیناً ان کی ساری بکواس سن چکا تھا۔ اس کا دل کیا میری لڑکیوں کے منہ توڑ جواب تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھنے کو تھا، پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے رکا۔ مس زوفی، کسی کے فیشن سینس سے اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہے۔ میرے نزدیک آپ کی زندگی میں کسی کی حیثیت آپ کا دل طے کرتا ہے۔ آخری بات اس کا چہرہ دیکھ کر کہتا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ ان تینوں کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ رانیہ کو انجانی سی خوشی ہوئی، پر اس کے بولے کے الفاظ اور اس پر اس کا دیکھنا وہ الجھی تھی۔ وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم نکلے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے اس سے دور ہوئی۔ آپ یہ بھی پیتے ہیں؟ وہ صدمے سے فوت ہونے کو تھی۔ اس کے انداز پر ایک پل کو وہ حیران ہوا۔ ساری بات سمجھ کر اس نے بمشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ یہ میرا شوق ہے، اور ویسے بھی اب تو ہر کوئی پیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر آرام سے صوفے پر ٹیک لگاتا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ نظریں اسی پر تھی، اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ تبھی بیٹا ٹرے میں وہ مشروب لیا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میڈم، وہ اس کے آگے ٹرے بڑھاتے ہوئے تھا۔ نہیں شکریہ، میں یہ گندی چیز نہیں پیتی۔ وہ ایک چھٹکے سے اس کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اس بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں میڈم، آپ غلط سمجھی، یہ تو ایپل جوس ہے، سر کے ہاتھ میں بھی ایپل جوس ہی ہے۔ وہ اس پر ایک حیرت بھری نظر ڈال کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ رانیہ نے خفت سے اسے گھورا جو کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ارے حیدر، تم بھی آئے ہو؟ تبھی کوئی اس سے آ کر ملا، وہ اس کا پرانا دوست تھا۔ یار تم آج تک ایپل جوس پیتے ہو، کمال ہے یار، ایک بار اس کو ہونٹوں سے لگا کر تو دیکھو، سب بھول جاؤ گے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھتا اسے ایپل جوس پیتا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس پر چوٹ کرتا بولا۔ اس کے دل سے بے ساختہ کوئی بوجھ اترا تھا۔ حیدر نے شرارت سے اسے دیکھا، پر وہ خراب موڈ کے ساتھ اچانک پلٹی، پر سامنے سے آتا ویٹر جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ جوس اس کے کپڑوں کو گندا کر گیا۔ وہ ایک دم چونک کر کھڑا ہوا۔ سوری میڈم، ویٹر گھبرایا تھا۔ کوئی بات نہیں رانیہ، تم واش روم میں جا کر صاف کر لو۔ وہ پہلی بات ویٹر سے کہتا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ویٹر کے پیچھے واش روم گئی تھی، پر اکیلے جاتے ایک لمحے کو اس کا دل پریشان ہوا، پر اس سے بھی زیادہ عجیب بات اسے اپنے ساتھ واش روم لے جانا لگا، اس لیے وہ چپ چاپ چلی گئی۔ سر جی، اس کو وہاں پہنچا دیا۔ اسے اندر پہنچا کر وہ کسی سے فون پر بولا۔ ہیلو، نہ کڑا لانتی ہے۔ حیدر رضا، کیسے ہو تم؟ اچانک بابر احمد اس کے سامنے آیا تھا۔ اچھا ہے، لعنت دمارے ہے۔ آخر میں تم سے بالکل بھی نہیں الجھوں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ ام الخبائث کو منہ سے لگاتا بولا۔ حیدر کو الجھن ہوئی۔ آپ جیسے لوگ جیسی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، ان باتوں سے شریف لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہا ہا ہا، زندگی تو ہم جیسے شریف لوگوں کی ہے، اور بہت جلد اس بات کا احساس تمہیں ہوگا حیدر رضا، وہ بے ہنگم کہہ کے لگاتا بولا۔ حیدر کا جی چاہا ایک ہاتھ پر جڑ دے اس کے منہ پر، ایسے ہی خواہم کا وہ ویسی خباثت سے ہنستا آگے بڑھا تھا۔ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ آگے جا کر ایک ویٹر کا کندھا تھپ تھپا کر ہوٹل کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا۔ حیدر نے سر جھٹکا تھا۔ آ جاتے میرے ساتھ تو کیا ہو جاتا، ایک تو واش روم بھی چین میں جا کر بنائے۔ وہ بڑبڑاتی خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ ویٹر اسے پچھلی طرف بنے واش روم میں لے آیا تھا۔ یہ جگہ قدرے سنسان تھی۔ اس منحوس جگہ پتہ نہیں کیوں لے کر آئے مجھے۔ مسلسل اپنا غصہ اس پر نکالتے اس نے نل کا کھولا۔ قسمت خراب تھی حیدر رضا کی، جب بھی کوئی اس کے پیچھے آتا شیشے میں نمودار ہوا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ کون ہے آپ؟ اس کا لہجہ کپ کپایا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کی رات ہمیں اپنی مہمانی کا موقع دے، سب بتا دیں گے۔ وہ اس کو غلیظ نظروں سے دیکھتا ہے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے کہے 5 منٹ ہو گئے تھے، یہ کہاں رہ گئی؟ وہ ہاتھ میں گھڑی باندھتا بڑبڑایا۔ مڑ کر لیڈیز واش روم کی طرف بڑھا۔ 2 منٹ وہاں انتظار کرتے اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ذرا سا جوس صاف کرنے پر 6-7 منٹ تو نہیں لگتے۔ رانیہ، رانیہ، وہ بے ساختہ آواز دے گیا، پر اندر سے کوئی آہٹ بھی نہیں ہوئی۔ مزید انتظار کیے بغیر وہ بے دھڑک اندر چلا گیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ بیٹر وہی تھا بابر۔ وہ بے اختیار اٹھتے اشتعال کو دباتا باہر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگا تھا۔ اس بیٹے نے دور سے اسے دیکھ کر ٹرے رکھ کر دوڑنا چاہا، پر وہ چیتے کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔
میری بات غور سے سنو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، پر اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی جیل میں سڑنا نہ پڑے تو بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کے کان کے پاس کو مجھے نے وہ ہکلایا تھا۔ بکواس بند، اسے ہلکی سی بھی خراش آئی نا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دوں گا۔ اس کی جان لیوا دھمکی سے وہ کانپا تھا۔ ساری زندگی اس نے مجھے بے عزت کیا، اب میں اسے بتاؤں گا بےزتی ہوتی کیا۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ گاڑی تیار رکھنا، وہ کسی کو ہدایت کرنے لگا۔ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگتی کہاں ہے سالی؟ وہ پیچھے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیتا بولا۔ وہ کانپی تھی۔ حیدر پلیز بچائے مجھے، وہ درد سے تڑپی تھی۔ ہاں تمہارے عاشق کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں تمہیں لے اڑوں گا۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دے کر بولا۔ وہ بے اختیار سلیب سے لگی۔ کہاں چوٹ لگی اسے کچھ پرواہ نہیں تھی، اسے اس وقت پرواہ تھی تو اپنی عزت کی۔ حیدر آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ سسکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کا پلو تھاما۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ اس کی نام کی صورت نکلی، حیدر! اس کی خوف میں ڈوبی آواز نے اس کے قدموں میں بجلی پھٹتی تھی جیسے۔ اس کے پیچھے 2-3 ویٹر اور ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے کے منظر نے حیدر کے جسم میں آگ سی بھرتی تھی۔ وہ خباثت سے ہنستا اس کا دوپٹہ کھینچے جا رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے دوپٹے کا پلو اپنے سینے سے لگائے حیدر حیدر بولے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رانیہ کو لگا وہ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے آگے بڑھا۔ بابر کا رخ اپنی طرف کر کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے بھاری ہار کا وار نہ سہتا رانیہ کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ بے اختیار دور ہو کر دیوار سے لگی تھی۔ تیری اتنی ہمت کمینہ انسان! آج تم اپنے باپ کا لحاظ کیا تھا میں نے۔ وہ اسے کالر سے پکڑتا کھڑا کرتے اس کے منہ پر پھر سے مکہ مارتا بولا۔ وہ دوبارہ نیچے جا گرا تھا۔ آج بچ جا تو مجھ سے۔ وہ اس پر بے دریغ لاتیں برسانے لگا جب ویٹرز نے پیچھے سے آ کر بمشکل اسے قابو کیا۔ سر پلیز سر، یہ مر جائے گا سر۔ مینیجر اس کے آگے آیا تھا۔ تمہارے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اگر اس کمینے کو پولیس میں نہ دیا تو۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے بلال کو فون کیا۔ سر پلیز سر، ہم اسے پولیس میں دیں گے سر، ہمارے ہوٹل کا نام نہ ہے۔ وہ گڑ گڑایا۔ بلال کو آنے کا کہہ کر مینیجر کی طرف مڑا۔ لے جاؤ اسے ورنہ بھی لے جاؤ اسے۔ مینیجر کے کہنے پر ویٹرز اسے لے گئے۔ مینیجر اسے پھر سے التجا کر گیا۔ میری گاڑی پچھلی طرف منگوائیں۔ وہ گاڑی کی چابی سے تھماتے نمبر بتا کر بولا۔ اور اگر اس واقعے کا ذکر میڈیا میں ہے تو آپ کے ہوٹل کا آخری دن ہوگا، وہ دھمکیاں میں اس لہجے میں بولا۔ بے فکر رہے سر۔ وہ اس کو یقین دلاتا باہر نکلا تھا۔ سبھی جا چکے تھے۔ حیدر نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کا ایک طوفان تھا جو اسے دہلا گیا تھا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی، وہ دوپٹہ چہرے پر رکھے دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ رانیہ! حیدر نے قریب آ کر اسے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی مضبوط باہوں میں سما گیا۔ وہ در حقیقت خود بھی ڈر گیا تھا۔ حیدر! وہ اس کی باہوں میں بکھری تھی۔ بس رانیہ، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، بس میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اس کے شانوں پر برابر کر کے اپنا کوٹ اتارتا اس کے شانوں پر پھیلا کر وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر لایا تھا۔ وہ ہنوز اس کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ اب اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں اسے جان سے، وہ جارحیت سے کہتا آگے بڑھا تھا جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ وہ آنسو ضبط کے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی بلال وہاں آیا۔ پیچھے ایک سپاہی نے بابر احمد کو شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ یار یہ معاملہ اچھلے نہ، وہ اس سے ہاتھ ملاتا بولا۔ فکر نہیں کرو، وہ مسکرا کر کہتا ایک نظر رانیہ کو دیکھ کر بولا جس کے پیچھے اس کا دوست پاگل ہوا تھا۔ چلو لے جاؤ اسے، بلال اپنے سپاہیوں سے بولا۔ ایک منٹ، جب وہ اچانک بولی اس کی آواز پر بلال اور حیدر دونوں ہی چونکے تھے۔ وہ بول کر آگے بابر احمد کے پاس پڑی تھی۔ یہ کیا سمجھا تھا میں اسے ایسے چھوڑ دوں گی؟ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ سمجھتے وہ اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ لگا کر دونوں کو حیران کر گئی۔ تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے بلال کو ہوش آیا۔ وہ کہکا لگاتا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دوسری تھپڑ کا اٹھا ہاتھ تھام گیا۔ بس جانے جگر، اب بلال کو اپنا کام کرنے دو۔ وہ اس کے نازک سے ہاتھ کو گرفت میں لیتا پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تھا۔ اوئے ہوئے، جانے جگر ہو گئی۔ وہ اماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سر جھکائے پیچھے تھا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اسے سلا کر باہر آئیں تو عریب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ میں اپنی یہ ذمہ داری ٹھیک سے اس کے چہرے پہ نہیں بلکہ لہجے میں بھی شرمندگی محسوس کر کے اس کی بات کاٹ کے، نہیں بیٹا، تم تو میری وہ دعا ہو جو رانیہ کے ابو کے بعد میں نے ان دونوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے بے حساب مانگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی تھی۔ تم نہ ہوتے تو میرا بیٹا شاید جیل میں ہوتا، میری رانیہ کو رفیق لے، وہ روتے بول رہی تھی جب جلدی سے ان کی بات کاٹ گیا۔ ایسے ہی لے جاتا؟ اوہ ہو، جان دینا تو جاندا نا۔ وہ جلدی سے بولتا زبان دانتوں میں دبا گیا۔ پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے اپنے دل کی مراد بیان کی۔ میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
لمحے بھر کو وہ گنگ ہوئی تھی، اریب کی بات سے پھیلی تھی۔ وہ اچھل کر اماں کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ میری سر پھری بیٹی کی خوش نصیبی ہوگی۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا۔ ان کی بات پر وہ ہنسا۔ ایک ماں کی التجا ہے بیٹا، وہ بیچارگی سے بولی۔ حکم کریں آپ۔ وہ ادب سے ان کے سامنے جھکا تھا۔ یہ نکاح کل ہو جائے بیٹا، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اس پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا۔ اندھا کا جائے دو آنکھ، کل کی وہ بڑھ میں ہونے نکاح پڑھا دے۔ واہ اماں کتنا مزہ آئے گا، سر آپ میرے بھائی بن جائیں گے۔ اریب فرتے میں سرت سے بولا تو وہ ہنس دیا۔ جیسا آپ کہیں، پر اس سے پہلے آپ کو میری جان من سے بات کرنی ہوگی۔ وہ شرارت سے بولا تھا، اور جس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا وہ بے خبر بڑی سو رہی تھی۔ چال تو ستی رہا، تیری ایکو وری سارا کچھ جاگے گا تیرے ہوش و حواس۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ ہمارا میں نے تو تھا کہ ایک ہی قسط میں ہو جائے گا، لیکن یہ 2 قسط کا ناول ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا لاسٹ پارٹ ریڈ کریں گے۔ اور آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ کے اوپر کچھ کہہ رہے ہیں ریچ کا ناول ریڈ کریں، کوئی ڈیفرنٹ فرمائشیں آ رہی ہیں کہ کوئی کہتے ہیں لانگ ناول ریڈ کریں، کوئی کہتے ہیں شارٹ ناول ریڈ کریں۔ تو میں ایک اور چیز پلان کی ہے، ابھی اچانک سوچی ہے، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جلدی اس کے اوپر میں امپلیمنٹ کر لوں گی۔ تو نہیں، بلکہ اب تو امپلیمنٹ ہونا ہی ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ سوچا ہے کہ میں ساتھ میں ایک سیکنڈ چینل سٹارٹ کر رہی ہوں، تو اس پہ بھی آپ کو میرے ناولز ملیں گے۔ تو بالکل نیو ناول ملے گا، یہاں کا کوئی بھی پرانا ناول نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے وہاں پہ جا کے آپ نے وہ کرنا ہے، ادھر بھی مجھے بھرپور سپورٹ کرنا ہے، ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی کسی نے یہ نہیں کہنا چھوٹی قسط ہے بڑی قسط ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ ادھر میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں جناب علی اریج کی نیو ای بک، تو وہ آپ ہم لوگ ریڈ کریں گے مزے لے لے کے۔ تو اس کے لیے آپ جلدی میں آپ کے ساتھ چینل کا لنک شیئر کر دوں گی اسی کی پوسٹ میں، اور آپ کے ساتھ ایپیسوڈ کا لنک بھی شیئر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ یہاں پہ پیار دیتے ہیں آپ ادھر بھی بھرپور پیار دیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ تو مجھے ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ سید احمد نائس ایپیسوڈ، بیچارہ زوراق یہ کیا کر رہی ہے عزت، سچ میں یار پورے ناول میں عزت کو عزت راس نہیں آنے والا موڈ ہی آن رہا ہے۔ وہ بیچارہ اتنا منا رہا ہے لیکن نہیں، پہلے تو اسے بس پہلے تو بس اس سے کدھر گیا، اس میں لے کر بس میں لے کر بیٹھ گیا بیچارہ، جو کبھی زندگی میں بیٹھا اس کی وجہ سے ساتھ بیٹھ گیا۔ کتنا اذیت والا سفر گزرا ہے اس کا، اتنی لگژریس گاڑی چھوڑ کر بس میں کون بیٹھتا ہے؟ چلو سفر بھی گزر گیا، پھر اس نے دل سے فرمائش کی چائے کی، اور اس نے کیسی چائے بنا کر دی، اور اس میں بھی اسے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ چائے تک تو پی نہیں سکتے، تم پی کر دکھا دو پہلے۔ اس کو ہی باتیں سنا رہی ہو، کتنے تلخ لوگ اور اتنی تلخ باتیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ بیچارے کی اتنی طبیعت خراب ہوگی، اتنا سب کچھ وہ عزت کے کہنے پر کر رہا ہے، پھر بھی وہ عزت میڈم کے نخرے نہیں جا رہے۔ پہلے میں سمجھی کہ مان گئی ہے، بس تھوڑا تنگ کریے، لیکن نہیں بھائی، پھر زوراق کو باتیں سنا دی۔ ابھی تک اس کو یقین ہی نہیں ہو پایا کہ زوراق بدل گیا، اب پتہ نہیں کیا کر کے دکھائے گیا جو میڈم یقین آئے۔ ایکسیڈنٹ ہی ایک چیز رہ گیا جس پہ سے ترس آ جاتا زوراق پر، اور وہ بھی ہو گیا۔ بیچارہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے اور عزت پر غصہ آ رہا ہے۔ عارف نے بالکل صحیح کہا تھا کہ زوراق کی روح عزت میں آ گئی ہے، اور عزت کی روح زوراق میں، ساری انا اب عزت میں آ گئی ہے۔ چلو کوئی نہیں، 1-2 قسطوں میں آئی تھی، نکل گئی ہے ساری۔ تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولی کمنٹ۔ سبحان ملک امیزنگ، تھینک یو سبحان ملک۔ انیس پانو، تھینک یو ڈیئر، آج آپ نے بہت لمبی ایپیسوڈ پڑھی، زبردست ناول، تھینک یو، ویلکم ڈیئر انیس پانو۔ فرا یاسر، عزت کو عزت راست نہیں آ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی عزت باجی کا ڈرامہ۔ چلیں کوئی نہیں، زیادہ برداشت کرنا بھی نہیں پڑے گا، تھینک یو فرا۔ سیدہ علیزہ بلال، ویری نائس ایپیسوڈ، او مائی گاڈ 10 سال کی ایج ڈفرینس ہے، لیکن چلو یار ہیرو اچھا بندہ اس کو ٹائم دے رہا ہے۔ اللہ کرے اب راحیل کا سچ بھی شادی سے پہلے ہی سامنے آ جائے، ورنہ آ جائے گا۔ تھینک یو سیدہ علیزہ بلال، یہ والا ناول سے مجھے بڑا پسند ہے۔ افشا بیوٹیفل، اتنی مجھے اچھی لگ رہی ہے، تھوڑا نخرا اچھا ہے۔ مجھے زوراق کا انداز بھی بہت پسند ہے، دل نہیں لگے گا اس ناول کے بنا، بیسٹ ناول ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ دوسرے ناول سنیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اچھے لگیں گے۔ بس ہر ناول کی اپنی پلیس ہوتی ہے۔ اریجا پلیز اریج شاہ سے کہیں یارم کا سیزن ابھی رہنے دو، مرمے کا اذان کا سیزن دو پلیز، اس کا تو کوئی بھی سیزن نہیں ہے، آپ بول دو گی نا۔ سیزن ہمارا کسی کا بھی لکھنے کا پلان نہیں ہے، اور یارم والے کا بھی سیزن تبھی آئے گا جب اس کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی، تب آئے گا۔
اور وہ بھی یہ تبھی اسٹیپ لیا گیا کہ جب لوگوں نے خود سے چوری کرنا سٹارٹ کر دی ہے. باقی ابھی سیزن 2 کا ہمارا نہیں ہے کسی بھی چیز کا ذہن. عائش کیو 2 پیاری ریچ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر افشا. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. عنایا فاطمہ یار اپی ایک تو اتنا نخرا کر رہی ہے عزت اس کی طبیعت سیٹ کریں. بس ہو گئی ادی طبیعت سارا ناول جو سیٹ ہی رہی ہے ہن تھوڑی بگڑ لین دو. تھینک یو عنایا فاطمہ. ماہی خان چائے تو بڑھ گئی ایسی ویسی. تھینک یو ماہی خان. سنی طاہر زبردست. تھینک یو سنی طاہر. سنی طاہر زبردست. تھینک یو سنی طاہر. فرزانہ نسیم زبردست عزت پائر. تھینک یو فرزانہ. سید علیزہ بلال ویری نائس ایپیسوڈ. بہت اچھا ناول. داور ہیرو ہے لیکن زاور کو پڑھ کر زیادہ مزہ آ رہا ہے. ان کا کپل بھی اچھا لگ رہا ہے. ان کی نوک میں انجوائے کر رہی ہوں. دونوں ہیرو تھے 2 کپل سٹوری ہے. تھینک یو لیزا. ایسے رائٹس وعلیکم السلام. آج کی زوراق صاحب کی حالت دیکھ کر بھی میں نے تو توبہ کی کبھی بس کا سفر نہیں کروں گی. عزت کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہی ہے زوراق کو. بیچارہ زوراق پہلے تو منع کیا بس میں سفر کرنے سے کہاں بیچارے کو عادت تھی مگر عزت بھی اپنے نام کی ایک اس کو ضد کے آگے زوراق کو ہتھیار ڈالنے پڑے. بس کے اندر کا منظر زوراق بیچارے کا بس چلتا تو کبھی سفر نہیں کرتا لیکن عزت کی وجہ سے مجبور تھا اور جب اترے تو زوراق کی حالت دیکھنے والی تھی. بیچارے نے بس الٹی نہیں آئی باقی سارا کچھ ہے. عزت تو خالی ریلیکس تھی. عزت کو مزہ آیا زوراق کو تنگ کرنے میں لیکن بیچارے زوراق کی حالت خراب ہو گئی. زوراق نے عزت سے چائے کی فرمائش کی. پہلے تو عزت نے انکار کیا مگر پھر بنا کر لائی بھی تو کون سی چائے کالی مرچوں والی. ہائے. زوراق نے عزت سے چائے کی فرمائش کی تو پہلے عزت نے انکار کیا پھر بنا کر لائی تو کون سی کالی مرچوں والی چائے. ہائے زوراق کی حالت خراب ہوئی چائے پی کے. چلو شکر عزت کو احساس تو اب پہنچ گئی زوراق کے پاس. زوراق کو اور کیا چاہیے تھا. صحیح گل ہے. زوراق نے دوبارہ بات کی لیکن عزت کب تک ناراض رہے گی. زوراق سے مان ہی نہیں رہی. زوراق ناراض ہو کر چلا گیا. عزت کو چاہیے تھے اسے روک دی. زوراق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا. زوراق کو کچھ نہ ہو بس باقی کس مزے کی تھی. نہیں ہوا جی زوراق کو کچھ نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولی کمنٹ. سید علیزہ بلال نائس ایپیسوڈ. اوئے ہوئے ہوئے زاور کلیور مائنڈ مطلب کچھ بھی سیرش کے ساتھ ہم سب کو پاگل بنا رہا تھا. گھر والوں کے سامنے ایکٹنگ اور یہ شادی سے پہلے سم تھنگ نہیں بلکہ ایوری تھنگ والا معاملہ چل رہا تھا. بہت اچھا ناول ہے مزہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ علیزہ. سید علیزہ بلال قسمیں چس آ گئی یار یہ دونوں بھائی بہت چلاک ہیں. ایک نے ہمیں پاگل بنایا اور دوسرا عائشہ کو صحیح والا پاگل بنا رہا ہے. اسی کے پلان میں اس کو خود کو پھنسا رہا ہے. انٹیلیجنٹ داور اینڈ زاور. انٹیلیجنٹ تو ہے سی. تھینک یو لیزا. ربینہ خان لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں ریچا نے عزت کی پرسنالٹی خراب کر دی. پور لیڈی کی امیج 2 کوڑی کی کر دی. کاسٹلی تھنگس توڑنا پلانٹ کو لات مارنا لاسٹ میں آپ نے اسٹوری خراب کر دی. چلیں کوئی نہیں ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے. ہمیں تو ایسے ہی پسند آئی ہے. تھینک یو ربینہ. سیدہ علیزہ بلال کمال دھمال ایپیسوڈ لگ رہا ہے اس سے عائشہ بی بی نے بھی مزید کوئی غلط کام کرنا ہے ان دونوں کی زندگی خراب کرنے کے لیے. یہ تو آگے پڑھیں پتہ لگ جائے گا. تھینک یو لیزا. سیدہ علیزہ بلال زبردست ایپیسوڈ. صحیح کہا آپ نے. زویا دونوں دوست اس کی بھابھی ہیں. میری بھی بیسٹ فرینڈ میری بھابھی ہے. میرے بھائی کے یہی مسئلہ ہے کہ ہم دونوں لڑتے کیوں نہیں ہیں جیسے زاور کو مسئلہ ہے کہ یہ کبھی لڑتی کیوں نہیں ہے. زبردست اینڈنگ بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ علیزہ. سیدہ علیزہ بلال اوئے ہوئے میں تو یہ والا بھی ریڈ کیا ہوا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ناول آرچرڈ پر بہت جلد ریکارڈ بننے والا ہے کہ میں ایسی لڑکی ہوں جس نے چینل کا کوئی بھی ناول نہیں چھوڑنا. کوئی بات نہیں جی آپ لگائیں ریکارڈ. تھینک یو ویری مچ علیزہ. اویس شیخ آئی ایم فرسٹ. تھینک یو اویس شیخ. اے جے بلیک بیوٹی وعلیکم السلام جی خوش رہیں آمین. آج اتنے دن بعد کمنٹ کیا وجہ ناول نہیں پڑھ پا رہی تھی. اب ایک ساتھ سارا پڑھ کے ریویوز دیں گے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. انتظار رہے گا آپ کے بھی ریویوز کا. تھینک یو اے جے بلیک بیوٹی. طیبہ اشرف آئی ایم اسپیچ لیس. او مائی گاڈ بہت اچھا بہت اچھا. تھینک یو طیبہ. حیا نے دل بھیجے. تھینک یو حیا. روشنی کب سے ویٹ کر رہی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو روشنی. سمرینہ خان بہت اچھا ناول تھا بہت مزہ آیا. یہ ناول سن کر ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ناول بھی یہ ریچ کا ہی پڑھیے گا. نیکسٹ ناول انشاءاللہ پڑھیں گے دوسرے چینل کے اوپر ریچ کا. دیکھتے ہیں آج کل میں سٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی. سیدہ علیزہ بلال اللہ کا شکر ہے شو بھی ہوگی ابھی شو ہوئی ہے. چلیں ویری گڈ علیزہ. فرحانہ خان واؤ سچ امیزنگ ناول آئی لو اٹ. تھینک یو فرحانہ. سلمان قمر نے دل بھیجے. تھینک یو سلمان قمر. افشا بہت زبردست ایپیسوڈ مزہ آیا ناول کا بھی اور آپ کے کمنٹ سیشن سن کے بھی بہت اچھا لگا. آپ آگے بھی ایسے ہی رہیے گا خوش باش اور انرجیٹک. بیسٹ آف لک ٹو یور نیو جرنی. آمین. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے بس آپ ساتھ نبھاتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ افشا. یاسین پیتی جلدی ختم ہو گیا. سیزن 2 ضرور لانا. ماں صدقے چلی جاوے. سیزن 2 کے میں سخت خلاف ہوں. تھینک یو یاسین بھی.
آمنہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت مزے کی اینڈنگ تھی، بہت مزہ ہے، تھینک یو سو مچ آپ کا بھی اور ہماری رائٹر کا بھی جنہوں نے اتنا مزے کا ناول دیا، بہت مزے کا تھا. ویلکم ڈیئر، تھینک یو ویری مچ آمنہ. عاصمہ شاہ نے دل بھیجے، تھینک یو عاصمہ. ناصرہ پروین سپر فینٹاسٹک، تھینک یو ناصرہ جی. تو گائز ابھی ٹائم اوور، باقی کے کمنٹس کل انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ.